جس کے پاس دنیا نہیں ہے اس کا کیا حال ہوگا. حضرت ابو امامہ باہلی رحمۃ رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں. ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صدقے اور خیرات کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. صحابہ دھڑا دھڑ صدقے کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ خیرات کر رہے ہیں, غریبوں کو اپنا مال دے کر خود غریب ہو جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ دے رہے ہیں. ابو امامہ باہلی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی زبان ہل رہی ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے کہ وہ صدقہ کریں, تو یہ صدقہ نہیں کر سکتے, لیکن زبان چل رہی ہے. سرکار پوچھتے ہیں ابو امامہ تیری کی زبان کیا چل رہی تھی؟ فرماتے ہیں کہ سرکار میں غریب آدمی ہوں, خیرات کر نہیں سکتا, صدقات کر نہیں سکتا, آپ کے بیان کی تعمیل میں نہیں کر سکتا, آپ کے حکم کی تعمیل میں نہیں کر سکتا, بس دل میں زبان سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العلی العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ اے ابو امامہ تیری یہ جو تسبیح ہے ان سب کے صدقات سے سب سے اونچی ہے. عزیز مسلمانوں, اب ایک اخیر حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ قبر میں کام آنے والی چیز کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب قبر میں انسان لٹا دیا جاتا ہے, سرانے سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے, پائنتی سے فرشتے آتے ہیں عذاب لے کر, سیدھے ہاتھ سے آتے ہیں عذاب لے کر, بائیں ہاتھ سے آتے ہیں عذاب لے کر. لیکن اگر اس مردے کے دماغ میں بھیجے میں اگر کچھ چند آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی ہو, وہ کھڑے ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں خبردار ادھر سے اگر تو عذاب آئے. قدموں کے طرف سے جو عذاب آتا ہے, قیام کھڑے ہو جاتا ہے, خبردار اس طرف سے عذاب نہ آئے. سیدھے ہاتھ کی طرف فرشتے خیرات کھڑے ہو جاتی ہے, بائیں ہاتھ کی طرف صدقات کھڑے ہو جاتی ہیں, زکوٰۃ کھڑے ہو جاتی ہیں, چاروں طرف سے ناکہ بندی ہے کہ خبردار کوئی عذاب اس کے پاس نہ آئے. تو اگر عذاب دماغ کے طرف سے آتا ہے تو قرآن کی آیتیں کھڑی ہو کر دماغ سے نکال دے, یہ کھڑے ہو جاتی ہیں, عذاب کو قریب آنے نہیں دیتی. تو عزیز ساتھیو, کچھ قرآن کی آیتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھو, کچھ قرآن کی آیتوں کو ذہنوں میں یاد رکھو تاکہ وہ قبر کے عذاب میں یہ رکاوٹ کا سبب بنے. اور کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اخلاص کے ساتھ قیام کرو تاکہ کل قبر میں وہ کام آئے. کبھی کبھی زکوٰۃ بھی نکالا کرو, کبھی صدقات و خیرات بھی نکالا کرو تاکہ کسی وقت جب اس وقت جہاں پر وہ کام آنے والی چیزیں ہیں وہ وہاں کون سا سکہ چلے گا, وہاں صرف اعمال کا سکہ چلتا ہے, وہاں